السلام علیکم ناظرین، ایک طرف پاکستان میں سیاست زوروں پر ہے۔ پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے 22 نومبر کو جو پنڈال سجانا ہے، حکومت نے کے پی کی جو حکومت ہے اس سلسلہ میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ کرونا کیونکہ اس وجہ سے پھیل سکتا ہے تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اپوزیشن بضد ہے کہ وہ ہر صورت میں کہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ کریں گی۔ یہ دوہرا معیار اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آج کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے مائکرو جو لاک ڈاؤن ہے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں پہ جلسوں کی بات ہے، جہاں پہ دوسرے صوبوں میں جلسے کرنے ہیں حکومت کے خلاف اور خاص کر پی ٹی آئی کی جہاں پہ گورنمنٹ ہے وہاں پر جلسوں کی بات ہے، تو وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں باقی تو آج شیخ رشید نے ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی طرف اپوزیشن اور حکومت بڑھ رہے ہیں اور جتنی جلدی اپوزیشن مذاکرات کی میز پر آ جائے گی اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن بابر اعوان نے اس سے بالکل ڈیفرنٹ بات کی، اور جو کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، بابر اعوان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز تقسیم ہونے والی ہے اور مسلم لیگ نواز کے دن جو ہیں وہ اب پورے ہو چکے ہیں۔ شیخ رشید اس سے پہلے شین لیگ کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن آج نیب کی طرف سے دو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قومی احتساب بیورو کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں شہباز شریف، ان کے دونوں بیٹے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، ان کی مزید 29 لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ اور کے جو لین دین ہے اس کا سراغ لگایا ہے نیب نے۔ اور نیب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز اور ان کے بھائی سلمان شہباز، ان دونوں نے 18 افراد ہیں ایسے جن کے ذریعے 29 لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی ہے، اور ان تمام افراد میں سے زیادہ تر کبھی برطانیہ گئے ہی نہیں۔ لیکن اس میں انتہائی دلچسپ بات ایک اور ہے، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے بیٹوں کو جو یہ 18 لوگوں نے جنہوں نے سہولتیں فراہم کی، ان کے مطابق اگر کہا جائے تو نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو اب نیب سے جب ہم نے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کری جو نیب سورسز سے، اور آج خاص کر ایک ڈان میں بھی اس حوالے سے خبر شائع ہوئی، تو اس کو میں اگر دیکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں تو نیب نے جو ٹرم یوز کی، انہوں نے کہا کہ یہ گھوسٹ ریمیڈیز ہیں، یعنی کہ یہ غائب رقم بھیجنے والے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر ان کی شناخت جو سامنے آ رہی ہے، وہ نام بھی سامنے آئے ہیں، ان میں ایک فیض رسول ہے، محمد ثاقب ہے، محمد شکور ہے، پرویز ہے، محمد کمال ہے، محمد کاشف ہے، سرور ہے، فیصل ہے، انیس مغل ہے، افتخار ہے، بشیر ہے، نثار احمد ہے، نور عالم ہے، محمد موسیٰ ہے، یونس ہے، عمر حسین ہے، منصور اور انجم علی کے نام، یہ تمام نام ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں۔ اور اگر یہ بات کی جائے کہ یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی تو عثمان ایکسچینج کمپنی کے ذریعے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے 177 ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کی ہیں، جس کے ذریعے یہ جو مکمل رقم میں نے بتائی کہ 29 لاکھ ڈالر جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف تو پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں اور حمزہ شہباز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف یہ جو ہے وہ پولیٹیکل انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے درست نہیں ہے، کیونکہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی طور پر۔ لیکن جو تازہ چیزیں سامنے آئی ہیں، نیب کی جو تازہ رپورٹ ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو نہ صرف شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ بلکہ جعلی گھوسٹ غیر ملکی ترسیلات جو ہوتی ہیں جو یہ ریمیڈیز بھیجی گئی تھی ان کو قبول کیا ہے، نیب یہ مانتا ہے اور ان کو استعمال کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو بینک اکاؤنٹس میں ان کی رسیدیں تھیں ان کو بھی پوری طرح انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ ایک طرف میڈیا میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف نیب جو اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے تو وہاں پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شریف فیملی نے، شہباز شریف کی جو فیملی ہے انہوں نے ان ساری چیزوں کو قبول کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید معاملات جو ہے نیب کے وہ سامنے آئیں گے، اور مسلم لیگ نواز میں جو ڈویژن ہے وہ بھی مزید بڑھے گی، کیونکہ پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور آج بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے ایسے لوگ جو کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں، جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں، ان کی رائے میں وہ مناسب نہیں ہے،
وہ بھی دور ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی۔ اور پشاور کا جلسہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اپوزیشن کرے گی، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام کو، لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جو وہاں پہ لوگ آئیں گے وہ کرونا جب کی جو دوسری لہر آئی ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس میں اگر پچھلے 24 گھنٹے کی بات کریں تو 36 سے 38 لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ایسے جلسے ہوں گے، جیسا کہ بلوچستان میں بھی ایک جلسہ ہوا تھا جس کے بعد بلوچستان کی حکومت نے سرکاری سطح پہ جو نمبرز جاری کیے اس میں کہا کہ 3 گنا کرونا اس جلسے کے بعد بڑھ گیا ہے۔ تو اب اللہ خیر کرے کہ پشاور کے جلسے کے بعد یہ صورتحال کیا دیکھتے ہیں، لیکن بلا شبہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خواجہ آصف اور باقی پی ایم ایل این کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ کرونا ہو سکتا ہے تو وہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب جہاں پہ ہزاروں لوگ ایک جلسے میں آپ اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس سے جو آپ تو متاثر نہیں ہوں گے لیکن جو عام بندے متاثر ہوں گے اس کا کیا اثر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔